ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس پیسہ آ گیا وہ چینج ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پیسے نے اس کا انر سیلف ریویل کیا ہے، چینج نہیں کیا اس کو. پیسہ نہیں تھا تو وہ ہی واز اے ڈفرینٹ پرسن، بٹ جب پیسہ آیا تو اس نے اس کا جو اصل تھا وہ ریویل کر دیا. حیا آنی چاہیے انسان کو رب سے کہ جب نعمتیں چلی جائیں تب وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس سے دعائیں کریں. یا کوئی کینسر یا کوئی بیماری اس کو اللہ کی طرف پلٹ دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کیسا ہے کہ جب ہم اس کو بلیسنگز دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، مڑ جاتا ہے کہ میں جی نماز تو غریب لوگ پڑھیں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، میں سیلف میڈ انسان ہوں. دیر از نو پرسن ہو از سیلف میڈ، سب اللہ میڈ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوریون. امید آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے. اینڈ آئی ایم ویری بلیسڈ ٹو آلویز کنیکٹ ود پیپل آف توحید اینڈ دیز بیوٹیفل پیپل آف وضو. الحمدللہ. آج ہم بات کریں گے اباؤٹ دا 4 categories آف مسلمز. میں اور آپ جب یہ لیکچر سنیں تو ہم یہ اندازہ لگائیں کہ میں کس کیٹیگری میں سے ہوں. اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کس کیٹیگری میں سے ہوں انشاءاللہ. سو دس از اے سیلف اکاؤنٹیبلٹی سیشن انشاءاللہ. مختلف حالات اور سچویشنز لوگوں کو ریویل کرتی ہیں. ٹف سچویشنز ٹف لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں، اینڈ ٹف سچویشنز ویک لوگوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. انسان کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. نارمل سچویشن میں تو ہر کوئی بہت بہترین ہوتا ہے. جب انسان کے پاس بہت زیادہ پیسہ آتا ہے یا عہدہ آتا ہے یا شہرت آتی ہے تب اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کیلیبر کا تھا. ہم کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس پیسہ آ گیا وہ چینج ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. پیسے نے اس کا انر سیلف ریویل کیا ہے، چینج نہیں کیا اس کو. پیسہ نہیں تھا تو وہ ہی واز اے ڈفرینٹ پرسن، بٹ جب پیسہ آیا تو اس نے اس کا جو اصل تھا وہ ریویل کر دیا. سم پیپل وی تھنک دے آر ویک، بٹ وین سچویشنز کم دے شو بریوری اینڈ اسٹرینتھ اینڈ کریج اینڈ ڈگنیٹی اینڈ ڈسپلن، اور انسان حیران ہو جاتا ہے ان کو دیکھ کے. بٹ دیر آر سم پیپل، ہم ان کو اسیوم کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ بڑا دلیر ہے اور بہادر ہے، یہ بڑا جنرس ہے، بٹ مشکل وقت ان کو ریویل کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے. پہلی کیٹیگری کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی طرف ڈیڈیکیشن ان کی تب ہوتی ہے جب ان کی حالات واقعات بالکل بہترین ہوتے ہیں، جب ان پہ نہ پرابلمز ہوتی ہیں نہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. دے آر پریئنگ ماشاء اللہ، مساجد میں نظر آتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، پریئنگ، تہجد، صدقہ خیرات کر رہے ہیں. لیکن جب مشکل وقت ان پہ آتا ہے وہ پلٹ جاتے ہیں، وہ انکاری ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بالکل ایک لائن پہ کھڑے ہو کے اللہ کی بات کرتے ہیں، ایک سائڈ پہ ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. جب ان تک خیر پہنچتی رہتی ہے یا خیر ریسیو کریں وہ اللہ سے، اس پہ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا جو بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ. جب ان پہ کوئی ٹیسٹ آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اپنے چہروں کے بل پھر جاتے ہیں. دے ٹرن اوے آن دیئر فیسز. خسر الدنیا والآخرہ. اپنی دنیا بھی تباہ کر دی انہوں نے، آخرت بھی تباہ کر دی. ذالک هو الخسران المبین. وہ سب سے ورسٹ قسم کا لوزرز ہیں یہ لوگ. یہ ایسے کیٹیگری ہے جو دے آر سیٹسفائیڈ، بہترین زندگی گزر رہی ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی مشکل وقت آیا، جب کوئی پریشانی، کوئی ٹیسٹ آیا، فوراً سے اپنا دین چھوڑ دیا. فوراً سے ایسے باتیں کہ کیا جب اللہ ہے تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کیا مصیبتوں نے میرا گھر ہی دیکھنا تھا؟ دا پرابلم آف ایول، کہ اگر اللہ کی ذات موجود ہے تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دے ٹرن اوے. ان کی جو کمٹمنٹ تھی اسلام کے ساتھ صرف تب تک تھی جب تک فیورز اور بلیسنگز میں یہ لوگ گھرے ہوئے تھے. لیکن جیسے ہی ان پہ کوئی ٹیسٹ آیا، کوئی پرابلم آئی، جیسے حالات واقعات بدلتے رہتے ہیں، they leave Islam and they turn back to music اور ایکس پارٹنر اور ڈرگز. نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. اللہ کا انکار کر دیا.
اور یہ آیت اس کا سبب نزول کیا ہے، ساق و سبا کیا ہے؟ ایک جوش شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے پیسہ دے، کیملز دے، ہارسز دے اور بچے دے، اولاد دے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو مال دینا شروع کر دیا، کافی ویلدی ہو گیا۔ لیکن ایک ٹائم آیا لائف کا، اس کو بزنس میں لاس ہوا اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیا جسٹ ٹو ٹیسٹ ہم، اینڈ سبحان اللہ ہی لیفٹ اسلام۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل کر دیں کہ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو حرف پہ، یعنی بالکل باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہی کوئی ٹیسٹ آیا فوراً سے وہ دین کو چھوڑتے ہیں کہ یہ کیسا دین ہے کہ میری زندگی میں خیر نہیں مل رہی مجھے اس سے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ there were some people in مدینہ، اور جب وہ مدینہ آتے تھے اگر ان کی وائف اولاد پیدا کرے اور ان کے کیملز ریپروڈیوس کریں اور کافس دیں ان کو، تو وہ کہتے ہیں ہاں دین صالح، یہ کمال کا دین ہے الحمدللہ۔ لیکن اگر ان کی وائف اچھی اولاد نہ پروڈیوس کرے یا ان کے کیملز کیفز کو نہ برتھ دیں، تو وہ کہتے ہیں ہاذا دین السوء، یہ بڑا برا دین ہے، چھوڑ دو اس کو، اس میں ہمارا ورلڈلی بینیفٹ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا رہتا ہے، یہ دین پہ قائم رہتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ میرے بندہ میری محبت میں سچا ہے یا نہیں ہے، تو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے بھائی ہوں گے جن کی ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، نماز پڑھے ہیں، سب بہترین چل رہا ہے، لیکن جب کوئی فائنینشیل لاس آیا دین کو چھوڑ دیا، سب گیا۔ جب کوئی پرابلم آئی، جب کوئی ڈائیورس ہوئی، جب ہیلتھ کے ایشوز ہے، کینسر ڈائگنوز ہو گیا، چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ ایک سسٹر جو کہ ماشاءاللہ حجابی اور نقابی ہیں، دین پہ عمل کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، لیکن جب کوئی میریٹل لائف میں، کوئی میرج میں ایشو ہوا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کنڈیشنل دین ہوتا ہے ان کا۔ ایک اسپاؤز دوسرے اسپاؤز سے فیتھفل ہے جب تک دوسرا فیتھفل ہے، لیکن اگر اس نے کچھ غلطی کر دی، وہ پھسل گیا، تو پھر اپنی چیسٹی کو بھی دوسرے اسپاؤز نے لوز کر دیا کہ جب یہ میرے ساتھ فیتھفل تھا تو میں تھی، اور اگر اس نے مجھے دھوکہ دیا یا اس نے مجھے ہرٹ کیا تو میں بھی اپنی چیسٹی کو لوز کر دوں گی۔ تو ان کے ورلڈلی گین سے ان کا تعلق ہوتا ہے، کنڈیشنل۔ ایون دعویٰ کی فیلڈ میں کچھ لوگ جن کو کلیپنگ اور پریز اور لائکس اور کامنٹس ملتے ہیں، تب تک وہ دین کا کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر ان کو بیش کیا جائے، اگر ان کو روکا جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے اور کوئی اپریسیٹ نہ کر رہا ہو، تو پھر وہ رک جاتے ہیں کہ مجھے جس کے لیے میں کہہ رہا تھا مجھے نہیں ملا۔ یعبد اللہ علی حرف، تو پہلی کیٹیگری وہ لوگ ہیں۔ دیکھیے میں اور آپ تو ان میں سے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ان میں سے نہ بنائے۔ دوسری کیٹیگری کے مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ جب لائف سیٹ ہے، جب بلیسنگز ہیں، جب نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں کنورسیشن میں، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں معاملات میں۔ پہلی کیٹیگری وہ تھی کہ جب نعمتیں ہیں تو الحمدللہ اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، جب کوئی ٹیسٹ آیا تو چھوڑ دیا دین کو۔ دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں کہ جب لائف سیٹ ہے، بہترین ہے، تو اس میں اللہ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے، نہ نمازیں ہیں نہ کچھ ہیں، اور جب کلائمیٹی آئی تو پھر اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ جب سب کچھ بہترین چل رہا ہے، جب باہر کے ٹرپس لگ رہے ہیں، جب بزنس میں پروفٹ ہو رہا ہے، جب ہیلتھ ٹھیک ہے، جب میریٹل لائف ٹھیک ہے، اولاد ماشاءاللہ ہیلدی ہے، اللہ تعالیٰ سے نہ دعائیں، نہ نماز، نہ صدقہ خیرات، اور بالکل دور۔ But they need a calamity, some cancer, or a heart attack, or a financial loss, or a divorce to bring them back. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ۔ لوگوں میں سے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کے سامنے مصلے بچھا لیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ یہ عطا کر دے، مدد کر دے۔ لیکن جب ہم ان کو وہ دے دیتے ہیں جو انہوں نے مانگا تھا، ان کی لائف سیٹل ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی انہوں نے کوئی رب سے دعائیں مانگی بھی تھیں، کبھی کوئی رب سے پرومسز کیے بھی تھے، کبھی کوئی رب بھی تھا جس سے وہ دعا کرتے تھے۔ دے جسٹ بیکم اے ڈفرینٹ پرسن آل ٹوگیدر۔ کبھی ایگزام آ گیا تو مصالحے بچھا لیے، دعائیں کر لیں۔ ڈائیورس کا معاملہ ہو رہا ہے اور حالات بگڑ ہیں تو پھر اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ بزنس ایٹ سٹیک ہے، لاس ہونے لگا ہے تو دعائیں کی، اللہ سے مدد مانگی۔ والدہ کو، والد صاحب کو خود تو کینسر ڈائگنوز ہو گیا، ہیلتھ ایشوز ہے، تو پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں کی۔ کسی کو آپریشن آ رہا ہے بچوں کا تو بالکل اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ لیکن جب یہ حالات بدل گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے، دوبارہ سے گناہ میں پڑ گئے وہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔
یہ فرعون کا جو رویہ تھا وہی تو تھا کہ جب فرعون نعمتوں میں تھا تو بالکل باغی تھا، اللہ سے بات ہی نہ کرنا، نہ اللہ کی طرف پلٹنا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے اور ابھی میں ڈوب جاؤں گا تو کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں اب ایمان لے کے آیا، اب میں نیک بن گیا، جس رب پہ بنو اسرائیل ایمان لے کے آیا، اور ابھی میں مسلمان بن گیا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جب ایسے انسان کو نا پھر کہتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب تو کہہ رہا ہے جب تو پاسٹ میں، جب تو پہلے گناہوں میں رہا، ظلم کرتا رہا اور مفسدین میں سے رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا احفظ اللہ تجدہ امامک، کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ کے دین پہ چلو تو ہمیشہ تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے. تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں تمہارے مشکل ٹائم میں یاد رکھے گا. یعنی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو بالکل بھول جاتے ہیں جب اس نے ہمیں نعمتیں دی اور بلیسنگز دی ہیں، اور جب برا وقت آیا تو مصلی پہ چھا لی اور اللہ سے رو رو کے دعائیں کی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. We should never wait for a calamity to turn us to Allah subhanahu wa ta'ala. Shame on man for only discovering Allah subhanahu wa ta'ala when there is an illness. شرم آنی چاہیے اس انسان کو جو اللہ کو تب صرف پہچانے جب اس کی ڈائیورس ہونے لگی ہو. حیا آنی چاہیے انسان کو رب سے کہ جب نعمتیں چلی جائیں تب وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس سے دعائیں کرے، یا کوئی کینسر یا کوئی بیماری ہے اس کو اللہ کی طرف پلٹ دے. اور یاد رکھیں اگر ابھی ہیلتھ ہے اور سیکیورٹی ہے اور فائنینسز ٹھیک ہیں اور گناہوں کی زندگی میں اگر لت پت ہوں تو ٹیک اے ہنٹ کہ ایک برا ٹائم آنے والا ہے. اگر تم نے اللہ کو اس وقت میں یاد نہ رکھا تو پھر اس وقت میں تمہارا کوئی ساتھ ہی نہیں ہوگا. اور یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہی سن پہ کبھی پنش نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور ٹیسٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چانسز دیتا ہے لوگوں کو. عمر بن خطاب کے دور میں ایک شخص نے، مختلف روایت آتی ہیں، کچھ زنا کا آتا ہے، ایک میں چوری کا آتا ہے، اس نے چوری کر لی تو جب اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ کیا عجیب معاملہ ہے، ویل لی، میرے پہ افسوس ہے کہ میں نے پہلی دفعہ ہی چوری کری اور میرا جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جا رہے ہیں. عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں واللہ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو پہلی دفعہ گناہ کرنے پہ ایکسپوز کر دے. جب انسان بار بار گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کو اپنے اچھے ٹائم میں بھول جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. سو لیٹ ناٹ ویٹ فار دا مومنٹ وین یو آر ایکسپوزڈ اور پھر آپ اللہ کی طرف پلٹ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سو پہلی کیٹیگری کے لوگ کون تھے؟ جو اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور برے وقت میں بالکل ہی دین سے اور اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں. دوسری کیٹیگری کے لوگ وہ تھے جو اپنے اچھے وقت میں ان ٹائمز آف بلیسنگز اینڈ ایز اللہ تعالیٰ کا بالکل ذکر ہی نہیں کرتے، اللہ سے باغی ہوتے ہیں، اور جب مصیبت و پریشانی آتی ہے تب اللہ والے بن جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو ورسٹ آف کریشن ہیں. جب ان پہ نعمتیں ہیں، ان پہ بلیسنگز ہیں، تب وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور جب ان پہ کوئی برا وقت آتا ہے تب بھی انکاری ہو جاتے ہیں اور باغی ہو جاتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان کیسا ہے کہ جب ہم اس کو بلیسنگز دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، مڑ جاتا ہے کہ میں جی نماز تو غریب لوگ پڑھیں، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا، میں سیلف میڈ انسان ہوں. دیر از نو پرسن ہو از سیلف میڈ، سب اللہ میڈ ہے. اور باغی ہو جاتا ہے گناہوں میں اور اپنے پیسہ لگاتا ہے شراب پہ اور زنا پہ اور گناہوں پہ انویسٹ کرتا ہے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے ایمان کو کہ یہ صبر کرتے ہیں نہیں، تو پھر وہ ہی لوزز ہوپ کہ بس لائف ختم ہے. لوز سچویشن فار دس پرسن. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان پیدا ہی اینکشس کیا گیا ہے کہ جب اسے شر پہنچتی ہے تو وہ امپیشنٹ ہو جاتا ہے، اور جب اسے خیر پہنچے تو وہ روک لیتا ہے، ود ہولڈ کر لیتا ہے. لوز سچویشن، ورسٹ آف دس دنیا اینڈ آخرہ. ہمیں ایسا انسان کبھی نہیں بننا. And the fourth category of Muslims, they are the finest of humans. They are the best of people. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں. ان کے 3 سائنز ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی سچویشن دیکھتے ہیں، چاہے نعمتوں والی ہو یا آزمائش والی ہو، they see it as a test. They see it as a test. اگر کوئی
پریشانی آ گئی ہے صبر کرنا ہے، اور اگر کوئی نعمت آ گئی ہے تو وہ والا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا ہے جو سلیمان علیہ السلام کا تھا. جب ان کے سامنے وہ تخت پیش کیا گیا ود ان بلنک آف این آئی، کہتے ہیں قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر فمن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم. کہتے ہیں یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے وہ ٹیسٹ کرے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں کفر کر جاتا ہوں اس کے ساتھ. اور جو شکر کرے گا وہ اپنے لیے شکر کر رہا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اور جو کفر کرے گا وہ بھی اپنے آپ کو نقصان کر رہا ہے، کیونکہ رب تو ہے نا غنی اور کریم ہے. تو یہ جو مسلمان ہیں، جو فورتھ کیٹیگری کے لوگ ہیں نا، یہ ہر سچویشن کو ٹیسٹ دیکھتے ہیں. جب نعمتیں آ گئے تو یہ ٹیسٹ ہے کہ میں اپنے مال کو گناہوں میں تو نہیں لگاتا، میں ایکس وائی زی سن پہ تو نہیں لگاتا. اور جب مشکل پریشانی آ گئی تو صبر. اور رضینا قسمت الجبار فینا، اور رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پہلا سائن یہ ہے کہ وہ دے سی ایوری سچویشن ایز اے ٹیسٹ. دوسرا سائن ان کا یہ ہے کہ دے آر فلی اویئر کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں بلیسنگز ہمیشہ رہیں تو مجھے گریٹیٹیوڈ اور شکر والا بننا ہے. سکسیزفل پیپل آر فلی اویئر دیٹ دا گریٹسٹ گارنٹور آف بلیسنگز از گریٹیٹیوڈ. دے نو کہ جو چیزیں، جو نعمتوں کو لمبائی دیتا ہے، لمبی زندگی دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ شکر ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے ہم تمہیں زیادہ دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. سورہ ابراہیم ورس نمبر 7. سو وہ یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر سچویشن کو ایز اے ٹیسٹ دیکھتے ہیں، اور نعمتیں ہیں تو اس میں شکر کرتے ہیں، مشکل سچویشن ہے اس میں صبر کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم شکر کرتے رہے تو ہماری بلیسنگز جو ہیں وہ لمبی کر دی جائیں گی. when they see their kids playing they say الحمدللہ یار اب تیرا بہت شکر ہے. when they see they can eat from the mouth، اور ان کو پائپ سے خوراک نہیں جا رہی، they say الحمدللہ. جب ان کی وائف ان کو بلاتی ہے کہ آئیں کھانا گرم تیار ہے، they say الحمدللہ، اللہ کا بہت فضل ہے. and they are in constant indebted کہ یا رب میں قرض میں ہوں، میں تیرا شکر ادا کرنا ہے. and they are always praying constantly اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. یا اللہ میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال ہونے سے، اور عافیت کے چلے جانے سے، اور آفت کے آنے سے، اور ہر قسم کے مشکل اور عذاب کے مجھے پکڑ لینے سے. they're in constant they're in state of دعا. تیسری چیز وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں فار دا رینی ڈیز ٹو کم. یہ اچھے دنوں میں، اچھے حالات میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں کہ جب برے دن آئیں گے تو وی ول ہیو سم تھنگ ٹو لین آن. اللہ ہمارے مشکل وقت میں ہماری مدد فرمائیں گے. آپ مثال دیکھ لیں، فرعون اور یونس علیہ السلام دونوں کو تقریباً سیم طرح کا پانی میں وہ بھی غرق ہوا فرعون، اور یونس علیہ السلام وہ بھی پانی میں گرے اور مچھلی نے ان کو لے لیا. تو پنشمنٹ واز آلموسٹ دا سیم. لیکن جب فرعون نے بے پنشمنٹ اس کو آئی تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے کے آیا تاکہ ان کو اس کو بچا لیا جائے. کیا کہا گیا اسے؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب تو کہہ رہا ہے جب تو پہلے مفسدین میں سے تھا، پہلے تو نے گناہ کرتے رہے. دا ورڈ بیفور. اور جب یونس علیہ السلام نے دعا کی تو کیا ان کو رسپانس ملا؟ فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. اسی طرح سے ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں. سو پرابلمز ور آلموسٹ دا سیم، اور دونوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے ایک ہی اسی رب سے نجات مانگی. بٹ ایک کو کہا گیا تو اب کہہ رہے جب تو پہلے گناہ گار تھا، اور دوسرے کو کہا گیا کہ ہم اسی طرح سے محسنین کو نجات دیتے ہیں. اور ہم نے اس کو دعا قبول کر لی اور غم سے نکال دیا، اور مومنین کو نجات دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے کی لائف دونوں کی ڈیفرنٹ تھی. فرعون گناہ گار تھا اور یونس نیک لوگوں میں سے تھے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. اگر وہ مسبحین میں سے نہ ہوتا یونس علیہ السلام، لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. وہ اس مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا قیامت کے دن تک. اللہ اکبر. اگر وہ پہلے مسبحین میں سے نہ ہوتا، یعنی تسبیح کرنے والوں میں سے. سو دا سیکریٹ ورڈ ہیئر از بیفور،
کہ پہلے ہمارے ایکشنز کیسے ہیں، ہم اچھے ٹائم میں کیسے ہیں، اصل چیز یہ ہے. اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے نا مسبحین، یونس علیہ السلام سنس اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے اور بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو بچا لیا. سو لیٹس ناٹ ویٹ فار دا کلائمیٹیز ٹو برنگ اس بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان کو. رادر ہم ابھی اچھے وقت میں اللہ کی بلیسنگس کو ریکگنائز کریں اور اللہ کی طرف پلٹ جائیں. اور کیا ہی کمال حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن، میں بڑا حیران ہوتا ہوں مومن کے معاملے کو دیکھ کے. ان امرہ کلہ لہ خیر، ہر معاملہ ہی، ہر سچویشن اس کے لیے ون ون ہے. اور فرمایا کہ یہ جو سچویشن ہے، یہ جو معاملہ ہے، صرف مسلمان اور مومن کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوتا. کیسے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، کہ جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، کہ جب اس کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ اس پہ صبر کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے وہ. سو اے بلیور از آلویز ان اے ون ون سچویشن. کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ جب ہم پہ کوئی نعمتیں آئیں، ہم ان پہ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارا ریوارڈ بڑھا دے؟ اور کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت یا کلیمٹی آئے ہم اس پہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ ہمارا ریوارڈ بڑھا دے؟ سو اٹس اے ون ون سچویشن فار دا بلیور. اس کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان چاہیے. اور اس کے لیے اپنے اچھے ٹائم میں اللہ کی عبادت کرنی ہے ہم سب کو. اور اپنے برے وقت میں بجائے کہ ہم بلیم کریں یا ہم کہیں کہ میں تو نمازیں پڑھتا تھا اور وہ نہیں پڑھتا تھا، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کے ساتھ وہ معاملہ کیوں نہیں ہوا، رادر ٹرسٹ اللہ's پلان. اور اللہ تعالیٰ کے ہر جو نعمت ہے یا مصیبت ہے اس کو ایز اے اپرچونیٹی جانیں ٹو گیٹ کلوزر ٹو ہم اینڈ ٹو ہیو گریٹر ریوارڈز ان جنہ and to escalate on the higher levels of Jannah انشاء اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آسان بنائے. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں والی، خیر اور برکتوں والی زندگی دے اور ہمیں اس پہ شکر کرنے کی توفیق دے. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچائے، اور اگر مصیبتیں زندگی میں آ جائیں تو اس پہ صبر کر کے اللہ کی رضا کو پانے کی توفیق دے. آج ہم نے 4 کیٹیگریز ڈسکس کی. پہلے وہ لوگ ہیں جو نعمتوں میں تو اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل آ جائے تو وہ بالکل دین سے باغی ہو جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں. دوسری کیٹیگری وہ لوگ کہ وہ جب نعمتیں ہیں تو بالکل ہی باغی ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی، لیکن جب مصیبت آئی تو پھر اللہ کے پاس پلٹ گئے. تیسری کیٹیگری کے ورسٹ لوگ ہیں، جب نعمتیں ہیں تب بھی گناہوں میں رہے اور جب مصیبت آئی تو پھر دین کو ہی اور اپنے رب کو ہی انکار کر دیا. اور چوتھی کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ترین لوگ ہیں، جب نعمتیں ہیں تو اللہ کا شکر، اور جب مصیبت ہے تو صبر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا ریوارڈ ایکسپیکٹ کیا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.